دازائی اوسامو کی کہانی طلسمی چراغ، انگریزی سے اردو ترجمہ شاہد حمید۔ دازائی اوسامو سن 1909 تا 1948 جاپان کے اہم ترین اور زرخیز ترین جزیرے ہونشو کے ضلع ایوموری میں پیدا ہوئے تھے۔ ان کے والد اپنے علاقے کے بہت بڑے زمیندار تھے اور وہ 11 بہن بھائیوں میں 10ویں نمبر پر تھے۔ وہ بچپن ہی میں اپنی ماں کی شفقت سے محروم ہو گئے اور ان کی پرورش کا بار ان کی پھوپھی اور ملازمین نے اٹھایا۔ اپنی عمر کے مقابلے میں وہ کہیں زیادہ ذہین اور حساس تھے، لیکن انہیں اپنے خاندان کے ساتھ کبھی لگاؤ نہ پیدا ہوا۔ جب وہ اسکول میں پڑھتے تھے تو مضمون نگاری میں اپنے ہم جماعتوں سے کہیں آگے ہوتے تھے۔ ادب سے انہیں شروع ہی سے بڑی دلچسپی تھی اور ہائی اسکول کی تعلیم کے دوران میں انہوں نے طلباء کی ادبی انجمن قائم کی۔ اس ادبی انجمن کے اہتمام اور اوسامو کے رویے کی مدد سے ایک ادبی رسالے کا بھی اجرا ہوا، جس میں ان کی اپنی کہانیاں بھی باقاعدگی سے شائع ہوتی تھیں۔ سن 1930 میں اوسامو ٹوکیو یونیورسٹی کے فرانسیسی شعبے میں داخل ہوئے۔ ان دنوں مارکسی تحریک کو بڑا فروغ حاصل ہو رہا تھا۔ اوسامو بھی طالب علم کی حیثیت سے اس میں شامل ہو گئے، تاہم وہ زیادہ دیر اس کا ساتھ نہ دے سکے اور 2 سال بعد انہوں نے اس سے علیحدگی اختیار کر لی۔ صحیح معنوں میں ان کی ادبی زندگی کا آغاز سن 1933 میں ہوا۔ سن 1934 میں ان کی کہانیوں کا پہلا اور سن 1935 میں دوسرا مجموعہ شائع ہوا۔ ادبی میدان میں کامیابی کے باوجود ان کی گھریلو زندگی متلاطم رہی۔ ان کے اپنے خاندان نے ان سے قطع تعلق کر لیا تھا کیونکہ وہ مسلسل کسی گیشہ کے ساتھ تعلقات قائم کیے ہوئے تھے اور اسے چھوڑنے پر آمادہ نہیں تھے۔ انہوں نے اس دوران میں 4 مرتبہ کسی عورت کے ساتھ خودکشی کرنے کی کوشش کی۔ چوتھی کوشش میں عورت تو ڈوب کر ہلاک ہو گئی، لیکن وہ خود بچ گئے۔ پھر ان کا آپریشن ہوا۔ اس پر وہ اتنا مزمحل ہوئے کہ منشیات میں پناہ ڈھونڈنے لگے اور انہیں علاج کے لیے ذہنی امراض کے شفا خانے میں داخل ہونا پڑا۔ سن 1939 میں ان کی شادی ہائی اسکول کی استانی ایشی ہار امیچی سے ہوئی۔ یہ شادی بہت کامیاب ثابت ہوئی اور اس نے ان کی ذاتی اور ادبی دونوں زندگیوں کا دھارا تبدیل کر دیا۔ ان کا طرز نگارش اور تخلیقی ساخت زیادہ واضح، زیادہ فطری اور سادہ ہو گئے۔ ان کی زندگی کا یہ پرمسرت دور سن 1945 تک جاری رہا۔ سن 1945 میں جب دوسری جنگ عظیم ختم ہوئی، ان کی ادبی معراج کا تیسرا اور آخری دور شروع ہوا، مگر یہ صرف 1.5 سال جاری رہا۔ اس دوران ان کی 3 کتابیں ڈوبتا سورج سن 1947، ولون کی بیوی سن 1947 اور انسانیت سے محروم سن 1948 شائع ہوئیں۔ ان کتابوں کو ان کی اعلیٰ ترین تصنیفات گردانا جاتا ہے، لیکن اس دوران میں ان پر ایک بار پھر افسردگی نے غلبہ پا لیا اور انہوں نے 5ویں مرتبہ خودکشی کی کوشش کی۔ یہ کوشش کامیاب رہی اور وہ سن 1948 میں اپنی ایک محبوبہ کے ساتھ ڈوب کر ہلاک ہو گئے۔ اوسامو جاپانی کے انتہائی متنازع ادیبوں میں شمار ہوتے ہیں۔ موت کے بعد ان کی مقبولیت میں بہت اضافہ ہوا اور ان کا یوم وفات بڑے اہتمام سے منایا جاتا ہے۔ میں اس کے متعلق جتنی زیادہ گفتگو کرتی ہوں، لوگوں کی بدگمانیوں میں اتنا ہی اضافہ ہونے لگتا ہے۔ میں جس شخص سے بھی ملتی ہوں وہ مجھ سے چوکنا ہو جاتا ہے۔ جب میں محض دوسروں کی صحبت سے لطف اندوز ہونے جاتی ہوں، وہ مجھے عجیب عجیب نظروں سے دیکھنے لگتے ہیں، جیسے وہ سوچ رہے ہوں کہ میں کیوں آئی ہوں۔ مجھے یہ سب کچھ ناقابل برداشت معلوم ہونے لگتا ہے۔ اب مجھ میں کہیں جانے کا یارہ نہیں رہا۔ آج میں اپنے گھر کے قریب حمام چلی گئی، لیکن مجھے شفق کی سرخی کے چھا جانے تک انتظار کرنا پڑا تھا، کیونکہ میں نہیں چاہتی تھی کوئی مجھے دیکھ سکے۔ ابھی گرمیاں زوروں پر تھیں۔ جھٹپٹے کی سرخی میں میرے سوتی کیمونو کی سفیدی خوب جھلملاتی رہتی تھی اور مجھے یہ فکر ستاتی رہتی تھی کہ کتنی نمایاں نظر آ رہی ہوں۔ لیکن کل سے موسم خاصا خنک ہو گیا ہے۔ اب ہم چند ہی دنوں میں خزاں کے ملبوسات پہننا شروع کر دیں گے اور میں اپنا غیر دھاری دار سیاہ کیمونو پہننے لگوں گی۔ مجھ سے یہ تصور برداشت نہیں ہوتا کہ حالات نے جو رخ اختیار کیا ہے وہ اس پر مزید 1 سال چلتے رہیں گے۔ آخر کسی بات کی حد ہونا چاہیے۔ میرے لیے یہ تصور سوہانے روح ہے۔
اگلی گرمیوں تک مجھے کسی نہ کسی طرح سماج میں اپنا کھویا ہوا مقام دوبارہ حاصل کرنا ہوگا، تاکہ جب میں اپنا صبح کی دھوپ کی طرح جگمگاتا جاذب نظر کیمونو پہن کر باہر نکلوں تو کوئی بھی شخص نہ تو مجھ پر انگلی اٹھائے اور نہ مجھے گھور کر دیکھے۔ اور میں چاہتی ہوں کہ جب میں تہواروں کے ایام میں مندروں اور درگاہوں میں لوگوں کے ہجوم میں گھوموں پھروں تو میں نے کم از کم معمولی میک اپ ضرور کیا ہو۔ جب میں سوچتی ہوں اس میں کتنا مزہ آئے گا، میرا دل بلیوں اچھلنے لگتا ہے۔ ہاں، میں نے چوری کی تھی، بھلا میں اس سے کیسے انکار کر سکتی ہوں؟ سچ پوچھیں تو حرکت مجھ سے سرزد ہوئی، مجھے اس پر کوئی فخر نہیں، لیکن خیر میں آپ کو بتانا چاہ رہی ہوں کہ یہ سب کچھ کیسے شروع ہوا۔ میں یہ کام اس لیے نہیں کر رہی کیونکہ مجھے اس بات کی کوئی پرواہ ہے کہ لوگ کیا سوچتے ہیں، انہیں تو میں حقیقتاً جوتی کی نوک پر بھی نہیں رکھتی۔ پھر بھلا میں کیوں سوچنے لگی کہ ان کی میرے متعلق کیا رائے ہے؟ پھر بھی اگر آپ کو میری کہانی پر یقین آ سکے تو میں شروع ہو جاتی ہوں، شاید اسی میں میری بھلائی ہے۔ میں ایک غریب جاپانی جفت ساز کی بیٹی ہوں۔ دراصل میرا باپ جوتے نہیں بلکہ کھڑاؤں بناتا ہے اور میں اس کی اکلوتی اولاد ہوں۔ جب میں کل رات باورچی خانے میں بیٹھی بہاریہ پیاز کاٹ رہی تھی، مجھے پچھواڑے سے اپنے پڑوسیوں کے کسی بچے کی نیم روحانسی آواز سنائی دی، بہن جی۔ میں پیاز کاٹتے کاٹتے رک گئی اور دم سادھ کر بیٹھ گئی۔ مجھے خیال آیا اگر میرا بھی کوئی چھوٹا بھائی یا بہن ہوتی جسے وقتاً فوقتاً میری ضرورت پیش آتی رہتی اور وہ اس بچے کی طرح مجھے پکارا کرتی تو میری زندگی اتنی تلخ نہ ہوتی۔ میری آنکھیں جو پہلے ہی پیاز کاٹنے سے دکھنے لگی تھیں، گرم گرم آنسوؤں سے لبریز ہونے لگیں۔ میں اپنی ہتھیلی کی پشت سے ان آنسوؤں کو صاف کرنے کی کوشش کرنے لگی، لیکن چبھن تھی کہ بڑھتی ہی جا رہی تھی۔ آنسو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے اور بلا روک ٹوک بہتے ہی جا رہے تھے۔ میں بالکل بے بس ہو گئی۔ یہ گزشتہ بہار کے آخری ایام تھے۔ چیری کے پھول اپنی چمک دمک کھو چکے تھے اور سوسن کے گلابی اور نیلے پھول پھولوں کی دکانوں پر نظر آنے لگے تھے کہ حجام کی دکان پر افواہ پھیلنے لگی۔ یہ بگڑی ہوئی لونڈیا آخرکار مردوں کے پیچھے لگ گئی ہے۔ لیکن میں ابھی تک خوش تھی۔ میزونو ہر روز سر شام مجھ سے ملنے آ جاتا تھا۔ اندھیرا چھانے سے پہلے میں اپنا کیمونو تبدیل کرتی، ہلکا پھلکا میک اپ سجاتی اور اس کے انتظار میں بیٹھ جاتی۔ جب بیٹھنا دشوار ہو جاتا میں اٹھتی اور اندر باہر جھانکنے لگتی کہ وہ آ گیا ہے یا نہیں۔ مجھے بعد میں بتایا گیا کہ ہمارے پڑوس کے لوگ میرے اس معمول سے بخوبی آگاہ تھے۔ وہ میری طرف ڈھکے چھپے اشارے کرتے اور آپس میں باتیں کرتے۔ دیکھو، کھڑاؤں والے کی چھوکری ساکیکو پر مستی آ گئی ہے، اور کھلکھلا کر ہنس پڑتے اور یوں میرا مذاق اڑاتے۔ جو کچھ ہو رہا تھا میرا خیال ہے کہ میرے والدین کا مبہم سا احساس تھا، لیکن وہ اس سلسلے میں مجھ سے کوئی بات کرنے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ نہ کر سکے۔ میں اس سال 24 کی ہو گئی ہوں مگر ابھی تک کنواری ہوں۔ ابھی تک میری شادی کیوں نہیں ہو سکی؟ اس کا ایک سبب غربت تو ہے ہی، لیکن اصل اور بڑی وجہ میری ماں ہے۔ جب وہ ابھی پڑوس کے بہت بڑے زمیندار کی داشتہ تھی تو اس کی میرے باپ کے ساتھ آنکھ لڑ گئی۔ وہ اپنے سابقہ مربی کی تمام مہربانیوں کو فراموش کر کے اس کے ساتھ بھاگ گئی اور بہت جلد مجھے اس کی جھولی میں ڈال دیا۔ تاہم مصیبت یہ تھی کہ میں نہ تو زمیندار پر اور نہ اپنے باپ پر گئی تھی۔ کیا میری ماں کا کوئی تیسرا عاشق بھی تھا؟ خیر، میری پیدائش کے بعد میری ماں روز بروز دوسروں سے کٹتی گئی اور کچھ عرصے کے لیے محلے والوں نے اس کا حقہ پانی بالکل ہی بند کر دیا۔ چونکہ میں اس قسم کی عورت کی بیٹی تھی، میری شادی کے امکانات تقریباً معدوم ہو گئے۔ لیکن میں نے جو شکل پائی ہے، اگر میں کسی صاحب حیثیت اور عالی نسب شخص کی بیٹی ہوتی تب بھی میرا مقدر یہی ہوتا۔ اگرچہ مجھے نہ تو اپنے باپ سے اور نہ اپنی ماں سے کوئی بغض ہے، تاہم اتنا بالکل طے ہے کہ بیٹی میں اپنے باپ کی ہی ہوں۔ دوسرے خواہ کچھ ہی کیوں نہ کہیں، مجھے اس کا بہرحال پختہ یقین ہے۔ میرے دونوں والدین میرا بڑا خیال رکھتے ہیں اور میں بھی ان کی دیکھ بھال میں کوئی کسر اٹھا نہیں رکھتی۔ وہ کمزور لوگ ہیں اور اپنا دفاع نہیں کر سکتے۔ وہ میرے ساتھ بھی کسی خاص جوش و خروش کا مظاہرہ نہیں کرتے، حالانکہ میں ان کی اپنی بیٹی ہوں۔ میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں کمزور، ڈرپوک اور جھینپو لوگوں کے ساتھ نرمی اور شفقت سے پیش آنا چاہیے۔ میرا خیال تھا کہ میں اپنے والدین کی خاطر کرب اٹھانے اور تنہائی جھیلنے کو تیار ہوں، لیکن یہ تب کی بات ہے جب ابھی تک میزونوں سے میری ملاقات نہیں ہوئی تھی۔
ان کی طرف سے مجھ پر جو ذمہ داریاں عائد ہوتی تھیں اس زمانے میں نے ان سے کبھی اغماض نہیں برتا تھا۔ اگرچہ بات کھسیانہ کرنے والی ہے، مجھے بتا دینا چاہیے کہ وہ مجھ سے 5 سال چھوٹا ہے اور یہ کہ وہ کسی کمرشل اسکول کا طالب علم ہے، لیکن آپ کو سمجھ لینا چاہیے کہ میرے پاس اس کے سوا اور کوئی چارہ ہی نہیں تھا۔ میری اس سے ملاقات موسم بہار میں ایک ماہر علاج چشم کی انتظار گاہ میں ہوئی تھی، جب میری بائیں آنکھ میں تکلیف تھی۔ میں اس قسم کی عورت ہوں جو پہلی ہی نظر میں محبت میں گرفتار ہو جاتی ہے۔ میری طرح اس کی بائیں آنکھ پر پٹی تھی۔ وہ کسی مہین لغت کی ورق گردانی کر رہا تھا۔ اس کی پیشانی شکن آلود تھی اور وہ بے چین دکھائی دے رہا تھا۔ مجھے اس پر ترس آ گیا۔ اپنی پٹی بندھی آنکھ کی وجہ سے خود مجھ پر افسردگی طاری تھی۔ پاسانیا کے نوخیز پتے جو مجھے کمرے کے دریچوں میں سے نظر آ رہے تھے نیلگوں شولوں کی مانند دکھائی دے رہے تھے جو تمازت زدہ ہوا میں ٹمٹما رہے ہوں۔ باہر کی دنیا کی ہر شے بعید از حقیقت معلوم ہو رہی تھی اور اس کا چہرہ غیر صحت مند لیکن پراسرار قسم کے حسن کا آئینہ دار تھا۔ مجھے یقین ہے کہ یہ سب کچھ آنکھ پٹی کے جادو کا نتیجہ تھا۔ میزونو یتیم لڑکا ہے، اس کے ناز اٹھانے کے لیے اس کا کوئی قریبی رشتہ دار موجود نہیں۔ اس کے والدین خاصے کھاتے پیتے لوگ تھے، لیکن وہ ابھی شیر خاری کے منازل طے کر رہا تھا کہ والدہ کا انتقال ہو گیا، اور ابھی صرف 12 سال کا تھا کہ اس کا باپ بھی چل بسا۔ اس کے بعد اس کا خاندانی کاروبار، وہ ادویات کا کاروبار کرتے تھے، انحطاط پذیر ہونے لگا۔ اس کے دونوں بڑے بھائیوں اور بہن کو دور پار کے رشتہ دار الگ الگ اپنے پاس لے گئے۔ فی الحال وہ اپنے خاندان کی آخری نشانی ہے۔ اس کے اخراجات اس کے باپ کی دکان کا منیم برداشت کرتا ہے اور وہ کمرشل اسکول میں تعلیم حاصل کر رہا ہے۔ میرا خیال تھا چونکہ وہ یکا و تنہا ہے اس لیے اس کی زندگی بہت محدود ہوگی۔ اس نے خود ایک مرتبہ میرے سامنے اقرار کیا تھا کہ اس کی زندگی کے انتہائی مسرت بخش لمحات وہ ہوتے ہیں جب وہ میرے ساتھ گھومنے پھرنے کے لیے باہر نکلتا ہے۔ میرے دل میں رہ رہ کر یہ شبہ بھی پیدا ہوتا تھا کہ وہ زندگی کی بہت سی اشیاء سے محروم ہے۔ اس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ ایک دوست کے ساتھ تیراکی پر جانے کا وعدہ کر چکا ہے، لیکن وہ اس وعدے پر خوش نظر نہیں آ رہا تھا۔ در حقیقت وہ بالکل بجھا بجھا دکھائی دے رہا تھا۔ اسی رات میں نے تیراکی کا مردانہ جانگیا چرا لیا۔ میں اپنے محلے کی سب سے بڑی دکان دائمارو میں تیز لیکن دبے قدموں داخل ہوئی۔ عورتوں کے سادہ صوتی ملبوسات میں سے کسی چیز کے انتخاب کا بہانہ کرتے ہوئے میں نے آنکھ بچا کر کاؤنٹر سے سیاہ جھانگیاں کھسکایا، بغل میں دبایا اور دکان سے باہر نکل گئی۔ ابھی میں 5 گز بھی دور نہیں گئی ہوں گی کہ کسی کی بلند آواز سنائی دی، رکو! میں اتنی خوفزدہ ہوئی کہ میری چیخ نکلتے نکلتے رہ گئی اور میں پاگلوں کی طرح دوڑنے لگی۔ مجھے اپنے پیچھے چور چور کی سما خراش چیخیں سنائی دے رہی تھیں۔ پھر کسی نے میری کمر پر گھونسا مارا اور میں لڑکھڑا گئی۔ جب میں واپس مڑی ایک گھونسا میرے منہ پر پڑا۔ مجھے پولیس چوکی لے جایا گیا۔ اس کے سامنے محلے کے جانے پہچانے چہروں والے لوگوں کا اچھا خاصا ہجوم جمع ہو گیا۔ میں نے دیکھا کہ میرے بال بکھر چکے ہیں اور میرے گرمیوں کے کیمونوں کے نیچے میرے گھٹنے ننگے ہو رہے ہیں۔ اس وقت میری حالت دیدنی ہوگی۔ ایک پولیس والے نے اپنے دفتر کے کسی اندرونی کمرے میں، جس کے فرش پر تنکوں کی چٹائی بچھی ہوئی تھی اور جس پر علم غلم اشیاء کا بے ترتیب ڈھیر لگا ہوا تھا، مجھ سے پوچھ گچھ شروع کر دی۔ شکل صورت سے وہ اجڑ آدمی معلوم ہوتا تھا۔ اس کی عمر تقریباً 27-28 سال، رنگ گورا اور چہرہ چھوٹا تھا۔ اس نے اپنی آنکھوں پر سنہرے فریم کا چشمہ چڑھا رکھا تھا۔ اس نے مجھ سے میرا نام، پتہ اور عمر پوچھی۔ وہ میرے جواب نوٹ بک میں لکھتا رہا۔ پھر اچانک اس کے چہرے پر تبسم بکھر گیا اور مجھ سے دریافت کرنے لگا، تم یہ حرکت کتنی مرتبہ کر چکی ہو؟ اس کے دماغ میں کیا تھا اس کے متعلق سوچ کر ہی مجھ پر کپ کپی طاری ہو گئی۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کہوں، لیکن اگر میں نے کوئی جواب نہ دیا تو لازماً وہ مجھے حوالات میں ڈال دے گا اور میرے خلاف بھیانک الزامات کا ڈھیر لگا دے گا۔ مجھے احساس ہوا مجھے کچھ اس طریقے سے بات کرنا ہوگی کہ میں اس مصیبت سے چھٹکارا حاصل کر سکوں۔ میں نے اپنے فعل کی وضاحت کے لیے سر توڑ زور لگایا، لیکن لگ کچھ یوں رہا تھا جیسے میں دبیز دھند میں پھنس گئی ہوں۔ اس سے پہلے میں اس قسم کے ڈراؤنے تجربے سے کبھی بھی نہیں گزری تھی۔ جب آخر میں کچھ نہ کچھ کہنے میں کامیاب ہو گئی، خود مجھے بھی اپنا انداز بھونڈا کھڑا کھڑا محسوس ہو رہا تھا۔
تاہم جب میں ایک مرتبہ شروع ہو گئی پھر میں بولتی ہی چلی گئی، جیسے میرے اندر کوئی خبیث روح حلول کر گئی ہو۔ آپ کو مجھے جیل میں نہیں ڈالنا چاہیے، میں بری عورت نہیں، میری عمر 24 سال ہے، میں اپنی ساری زندگی اپنے ماں باپ کی خدمت کرتی رہی ہوں، میں ان سے محبت کرتی ہوں اور دونوں کا پورا پورا خیال رکھتی ہوں۔ یہ کوئی غلط بات ہے؟ میں نے کبھی کوئی ایسی حرکت نہیں کی کہ لوگ مجھ پر انگلیاں اٹھائیں اور میرے متعلق چیمگوئیاں کرنے لگیں۔ مسٹر میزونو اچھا آدمی ہے، وہ بہت جلد بڑا نام کمائے گا، مجھے اس کا پورا یقین ہے۔ میں نہیں چاہتی کہ اسے کوئی خفت اٹھانا پڑے۔ اس نے کسی کے ساتھ وعدہ کر لیا تھا کہ وہ اس کے ساتھ تیراکی پر جائے گا، اور میں چاہتی تھی کہ جب وہ وہاں جائے تو وہ بھی اسی قسم کا جانگیا پہنے ہوئے ہو جو دوسرے پہنتے ہیں۔ اس میں خرابی کیا ہے؟ میں بے وقوف ہوں، بے وقوف، لیکن میں اسے بڑھیا آدمی بنا دوں گی اور آپ کے ملاحظے کے لیے اسے آپ کے سامنے پیش کر دوں گی۔ اس کا تعلق اچھے گھرانے سے ہے، وہ دوسروں سے مختلف ہے۔ اگر اسے زندگی میں کامیابی ہو جائے اور اس کا مقدر سنور جائے، پھر مجھے اس بات کی قطعاً کوئی پرواہ نہیں ہوگی کہ مجھ پر کیا بیتتی ہے، میں بلکہ خوش ہوں گی۔ مجھے اس کی مدد کرنا ہے۔ مجھے جیل میں نہ ڈالیں، میں نے آج سے پہلے کبھی کوئی برا کام نہیں کیا، میں بساط بھر اپنے غریب والدین کی خدمت کرتی رہی ہوں۔ نہیں، آپ مجھے جیل میں نہیں ڈال سکتے، آپ یہ کام نہیں کر سکتے۔ میں 24 برس سے مشقت کی چکی میں پس رہی ہوں، صرف اس مرتبہ میرا ہاتھ بھٹک گیا اور مجھ سے یہ چھوٹی سی حماقت سرزد ہو گئی۔ اس کی پاداش میں آپ نے یہ کام کیا تو آپ بڑی غلطی کریں گے۔ آپ مجھے اس لیے چور سمجھتے ہیں کہ زندگی میں ایک بار، صرف ایک بار میرا دایاں ہاتھ سوچے سمجھے بغیر 12 انچ آگے بڑھ گیا۔ یہ بڑی زیادتی ہوگی، بہت بڑی زیادتی۔ بس لغزش ہو گئی، چند سیکنڈ نے کیا سے کیا کر دیا۔ میں ابھی نوعمر ہوں، ابھی میری ساری زندگی میرے سامنے پڑی ہے، بالکل اسی قسم کی زندگی جس طرح کی میں اب تک گزارتی رہی ہوں، بالکل ویسی۔ میں بالکل تبدیل نہیں ہوئی، میں آج بھی وہی ساکیکو ہوں جو کل تھی۔ اس فضول جانگیے سے میں نے وائمارو کا کیا بگاڑ دیا ہے؟ یہاں ایسے ایسے نوسرباز پڑے ہیں جو لوگوں سے ہیلے بہانے 1000-2000 ین ہتھیا لیتے ہیں، بلکہ بعض کو تو وہ ان کی پوری جمع پونجی سے محروم کر دیتے ہیں، لیکن انہیں کوئی کچھ نہیں کہتا۔ الٹا ہر کوئی ان کی تعریفوں کے پل باندھتا رہتا ہے۔ میں نے ٹھیک کہا نا؟ یہ جیلیں کن کے لیے ہیں؟ صرف غریب مسکین لوگوں کو ان کی ہوا کھانی پڑتی ہے۔ مجھے چوروں پر ترس آتا ہے۔ چور محض بے ضرر چھوٹے لوگ ہیں، وہ اتنے کمزور اور دیانتدار ہیں کہ دوسروں کے ساتھ فریب نہیں کر سکتے اور یوں اچھی زندگی نہیں گزار سکتے۔ چنانچہ جب ان کی جان زیق میں آنے لگتی ہے تو وہ 2-3 ین کی چھوٹی موٹی چیز چرا لیتے ہیں، اور ان کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انہیں 5 سے 10 سال کے لیے جیل بھیج دیا جاتا ہے۔ خدایا، یہ سب کچھ کتنا بھدا، کتنا مکروہ، نرا پاگل پن ہے۔ میں بالکل صحیح کہہ رہی ہوں، نرا پاگل پن۔ میرا خیال ہے کہ مجھ پر اس وقت دیوانگی طاری ہو گئی ہوگی۔ پولیس والے کے چہرے پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں اور وہ مجھے یوں دیکھ رہا تھا جیسے اس کے منہ میں زبان ہی نہ ہو۔ اچانک مجھے محسوس ہوا کہ میں اسے واقعی کچھ پسند کرنے لگی ہوں۔ ہسٹیریائی آنسو بہاتے بہاتے میں نے اس کی طرف مسکرا کر دیکھنے کی کوشش کی۔ وہ لازماً سوچ رہا ہوگا کہ میرا دماغ چل گیا ہے۔ وہ مجھے بڑی احتیاط سے مرکزی تھانے لے گیا، جیسے کہ میں کوئی عورت نہیں بلکہ بم تھی۔ مجھے اس رات حوالات میں بند رکھا گیا۔ اگلی صبح میرا باپ مجھے لینے آ گیا اور مجھے چھوڑ دیا گیا۔ اس نے راستے میں مجھ سے صرف اتنا، اور وہ بھی ڈرتے جھجکتے، پوچھا کہ انہوں نے مجھے مارا تو نہیں تھا۔ اس نے سارے راستے اس کے سوا اور کچھ نہ کہا۔ اس شام جب میں نے اخبار دیکھا، میرا چہرہ کانوں تک سرخ ہو گیا۔ میں سرخیوں میں موجود تھی۔ بائیں بازو کی گھٹیا عورت کی پرجوش اور مؤثر تقریر۔ میری ذلت و خواری یہیں پر ختم نہیں ہوئی۔ میرے پڑوسی میرے گھر کے قریب بے مقصد ادھر ادھر گھومنے پھرنے لگے۔ پہلے تو میری سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ چاہتے کیا ہیں، لیکن بہت جلد مجھے اندازہ ہو گیا کہ وہ میری ایک جھلک دیکھنے اور یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ میں کیا کر رہی ہوں۔ اس پر میرا سارا بدن کپ کپانے لگا۔ آہستہ آہستہ مجھ پر منکشف ہونے لگا کہ میرا حقیر سا جرم دراصل کتنا بھیانک ہے۔ اگر مجھے کہیں سے زہر کی پڑیاں مل جاتی تو میں بلا تعمل کھا جاتی، یا کہیں قریب بانسوں کا جھنڈ ہوتا تو میں ان سے لٹک کر اپنا گلا گھونٹ دیتی۔ ہم نے چند دن کے لیے اپنی دکان بند کر دی۔ کوئی زیادہ دن نہیں گزرے تھے کہ مجھے مسٹر میزونو کا مندرجہ ذیل خط ملا۔
ساکی کو، مجھے دنیا کے کسی بھی دوسرے شخص کی نسبت تم پر زیادہ اعتبار ہے، لیکن تمہاری تربیت صحیح خطوط پر نہیں ہوئی۔ تم دیانتدار خاتون ہو، لیکن بعض امور میں تم اتنی راست باز نہیں جتنا کہ تمہیں ہونا چاہیے۔ میں نے تمہاری شخصیت کے اس پہلو کی اصلاح کرنا چاہی، لیکن میں ناکام رہا۔ افراد کی لازماً تعلیم و تربیت ہونا چاہیے۔ پچھلے روز میں اپنے دوست کے ساتھ تیراکی کرنے گیا تھا اور ہم کافی دیر تک ساحل پر بیٹھے اپنی آرزوؤں کے متعلق گفتگو کرتے رہے۔ ہمیں یقین ہو گیا کہ ہم بالآخر کامیاب رہیں گے۔ میری بس تم سے اتنی درخواست ہے کہ اپنے رویے کی اصلاح کرو، سماج سے معافی مانگو اور یوں اپنے جرم کی تلافی کرنے کی کوشش کرو۔ ہم گنہگار کی نہیں، گناہ کی مذمت کرتے ہیں۔ میزونو سابورو۔ پس تحریر۔ خط پڑھنے کے بعد اسے اور لفافے کو نظر آتش کرنا نہ بھولنا۔ اس کے خط میں بس یہی کچھ لکھا تھا۔ میرا خیال ہے میں بھول گئی تھی کہ اس کا خاندان کبھی امیر کبیر ہوا کرتا تھا۔ دن پر دن گزرتے گئے، مجھے محسوس ہو رہا تھا میں کانٹوں کی سیج پر بیٹھی ہوں۔ اب خزاں کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ ابا کہتے ہیں کہ ان کی طبیعت مرجھا چکی ہے کیونکہ آج 6 چٹائیوں والے کمرے میں روشنی کم تھی۔ چنانچہ انہوں نے پرانا نسبتاً کم قوت والا بلب اتار دیا اور اس کی جگہ 50 واٹ کا نیا بلب لگا دیا۔ ہم نے آج رات کا کھانا نئے بلب کی روشنی میں کھایا۔ اماں بار بار شکایت کرتی رہیں کہ روشنی بہت زیادہ ہے اور ان کی آنکھیں چندھیا رہی ہیں۔ انہوں نے جس ہاتھ میں کھانے کی تیلیاں پکڑ رکھی تھیں اسے وہ اپنی پیشانی پر رکھ لیتیں اور اپنی آنکھوں پر سایہ کر لیتیں۔ یوں ان کی طبیعت بہت شگفتہ ہو گئی۔ میں نے ابا کو چاول کی شراب بھی پلائی تھی۔ بہرحال ذہنی طور پر میں اپنے آپ کو قائل کرنے کی کوشش کرتی رہی کہ اسی قسم کی چیزیں، مثلاً زیادہ واٹ کا بلب لگانا ہی تو ہیں جن سے ہم مسرت حاصل کرتے ہیں۔ در حقیقت مجھے کسی بات کا دکھ نہیں تھا۔ اس کے برعکس میری سوچ یہ تھی کہ اس معمولی لیمپ کی روشنی میں میرا خاندان کسی طلسمی چراغ کی طرح ہے اور میرا جی چاہتا تھا میں یہ کہہ دوں، مہربانی فرما کر ذرا ہمیں دیکھیں تو صحیح۔ میرے والدین اور مجھ پر مشتمل ہمارا گھرانہ بڑا منموہنا ہے۔ میرا دل پرسکون مسرت سے لبریز ہو گیا۔ میں اس کی عام منادی کرنا چاہتی تھی، خواہ سننے والے باغ کے محض حشرات الارض ہی ہوں۔